دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری اگر بن جائے تو جس میں نقصان کم ہوتا ہے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے، تو وہ آئے گی مثال جو ہے، وہ قاعدہ بھی آئے گا اور پھر سے دوبارہ اس مثال کو آپ کے سامنے ذکر کروں یہ واجب تو نہیں ہے نا کرنا، اگر ضرورت وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے واجب سنت کا، لیکن جو ہے کرنا یہ چاہو ایک تو الگ کرو۔ مسئلہ ہوتا ہے جائز ہونے کا اور جائز نہ ہونے کا، دونوں میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، تو وہ چیز ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہے، وہ بات انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے۔ اوکے، درس شروع کریں جناب؟ جی شیخ، ٹائم ہو گیا ہے، شروع کر لیا جائے میرے خیال میں۔ جی شام ٹائم ہو گیا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جو ایک بنیادی قاعدہ ہے الضرر یزال، کہ ضرر کو، نقصان کو دور کیا جائے گا، اس بنیادی قاعدے کے تحت جو دوسرے قواعد باز آتے ہیں، ان قواعد میں سے انشاءاللہ 2 قاعدے آج آپ کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں، ان کو ہم جلدی پیش کر سکتے ہیں، تو ترتیب کے لحاظ سے ہم نے جو آپ کے پاس بھیجے ہیں قواعد، اس میں سے آج جو نمبر ہے جس قاعدے کا وہ ہے الضرر یدفع بقدر الامکان، الضرر یدفع بقدر الامکان، الضرر یدفع بقدر الامکان۔ بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا عربی میں ہے وہ آپ کو عربی میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو الضرر یدفع بقدر الامکان، کہ ضرر کو، نقصان کو دور کیا جائے گا جتنا بھی امکان میں ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا ہمارے پاس وسائل ہیں، سورسز ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں، ان سارے سورسز کو یوز کرتے ہوئے نقصان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور سارے وسائل، ذرائع اور سورسز استعمال کیے جائیں گے کسی بھی نقصان کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی نقصان کو ختم کرنے کے لیے۔ کسی بھی چیز میں اگر ہمیں امکان لگتا ہے، پاسبل ہے کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو جو بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی وسائل دیے ہیں، جو بھی سورسز دیے ہیں، ہم ان سارے سورسز کو یوز کرتے ہوئے، انہیں یوٹیلائز کرتے ہوئے، ہم اپنی طاقت بھر اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے اصل یہ قاعدہ، اس کا مطلب الضرر یدفع بقدر الامکان، اور اسی قاعدے کی روشنی میں
شریعت کے بہت سے مسائل پیش کیے جاتے ہیں، بہت سے مسائل جواز اور عدم جواز یعنی جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کا حکم پا جاتے ہیں اسی قاعدے کی روشنی میں، اور یہی قاعدہ اس کے لیے دلیل ہے۔ ہماری جو پوری شریعت ہے میرے بھائیوں، جسے جو ہماری اسلامی شریعت ہے، یہ پوری شریعت ہی اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کے جو مصالح ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، ان کے جو فائدے کی چیزیں ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے اور ان کے فائدے کی چیزیں ان کو پہنچائی جائیں، ان کے لیے مہیا کی جائیں، اور جو بھی وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں، جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں، انہیں استعمال کر کے لوگوں کی فائدے کی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ہماری شریعت میں یہ بات بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، چاہے یہ نقصان مادے کے لحاظ سے ہو یعنی مالی نقصان ہو، یا یہ نقصان کوئی روحانی نقصان ہو، دین کا کوئی نقصان ہو اس کے اندر، تو چاہے مال کا نقصان ہو، چاہے دین کا نقصان ہو، چاہے اخلاقی قدریں اور اونچے اخلاق بیہیویئر جسے آپ کہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں جو بہترین اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اسلامی جو اخلاق ہیں، ان اخلاق پر اگر کوئی ضرب پڑتی ہے یا اس کے نقصان کا ڈر ہے، صرف ڈر بھی اگر صرف ہے، یعنی اس نقصان کا اندیشہ ہے صرف کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ شریعت میں اس نقصان کو جتنا ہو سکے کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے۔ نقصان ہونے سے پہلے ہی نقصان کے ختم کرنے کے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں، انہیں اختیار کر کے انہیں ختم کرنا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے اور ہماری شریعت اس پر قائم ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے باقاعدہ اصطلاح میں سد الذرائع، سد الذرائع، سدن للذریعۃ۔ تو بہت ساری کتابوں میں اس طرح کے الفاظ عربی میں آتے رہتے ہیں، سد الذرائع کہتے ہیں، یا سدن للذریعہ، یعنی اگر کوئی چیز کسی نقصان کی طرف ہم کو لے جانے والی ہے اور شریعت کے حکم کے خلاف اگر کوئی چیز ہمیں لے جانے والی ہے، ہمیں اس کا ڈر ہے، اس کا اندیشہ ہے، تو سدن للذریعہ کہتے ہیں، یعنی ان وسائل کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ان تمام چور دروازوں کو بند کر دیا جائے جہاں سے فتنہ و فساد اور لوگوں کے نقصان کا خطرہ ہے، کہ ان راستوں سے لوگوں کے درمیان فتنے آئیں گے، فساد برپا ہوگا، لوگوں کو اپنے مال کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا، جان کا نقصان اٹھانا پڑے گا، یا دین کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسے تمام سورسز، ایسے تمام وسائل جن سے ڈر ہے کہ ہمارے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے اخلاق کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے مال، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایسے تمام وسائل کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کہ الضرر یدفع بقدر الامکان، جتنا ممکن ہے، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی جتنی طاقت ہے، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، تو اپنی طاقت بھر ہم نقصان کو دور کریں گے، اپنی طاقت بھر ہم نقصان کو ختم کریں گے، ایسا قانون بنائیں گے اور ایسا نظام بنائیں گے
जिससे या तो नुकसान सिरे से ना हो या नुकसान कम से कम हो। उन तमाम रास्तों को बंद कर देंगे, उन तमाम वसाइल और सोर्सेस पर पाबंदी लगा देंगे जो फितना व फसाद का सबब बन सकते हैं, लोगों के नुकसान का सबब बन सकते हैं। ये जो है आज का ये कायदा, इसी को क्या कहा जाता है, सद्दन लिज़्ज़रिया। और इसी को कहा जाता है, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसूल फ़िक़्ह में, अल-मसालिह अल-मुरसला। अल-मसालिहुल मुरसला का मतलब ये होता है, उर्दू में मैं कहना चाहूँ कि ऐसे जो है लोगों की ऐसी मसलहतें, ऐसी फ़ायदे की चीज़ें जो जनरल पब्लिक से ताल्लुक़ रखती हैं, सबसे ताल्लुक़ रखती हैं, तो इन मसालिह का, इन जो है मुनाफे का, इन फ़ायदे की चीज़ों का लिहाज किया जाएगा, उनका ख्याल किया जाएगा। शरीयत में उनका ख्याल रखना ज़रूरी करार दिया गया है और उसकी रोशनी में मसला भी बयान किया जाता है। इसी तरह से जो सबको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है और आम जनरल पब्लिक को उससे नुकसान होने वाला है, या पर्टिकुलर किसी शख्स को भी अगर नुकसान होने वाला है और उस नुकसान को दूर करना मुमकिन है, तो उसके लिए हर कोशिश की जाएगी कि उसको नुकसान से बचाया जाए या पूरी पब्लिक को नुकसान से बचाया जाए। इसको कहते हैं अल-मसालिह अल-मुरसला, इसको कहते हैं अस-सियासा अश-शरइया। अरबी ज़बान में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी शरीयत, हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो मज़हब है, उस मज़हब की ये खूबी है। ये अलग बात है कि लोगों ने यही खूबियाँ लेकर के खुद अपने यहाँ भी कुछ इस तरह के निज़ाम बनाए हैं। कुछ जो है, जो लोगों ने निज़ाम इस्लाम का ले लिया है तो उनका निज़ाम थोड़ा अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, और जिन्होंने नहीं लिया तो अभी भी पूरे मुआशरे को नुकसान के हवाले कर देते हैं और लोगों की कश्ती को तूफान के हवाले करके बीच मझधार में छोड़ देते हैं, और लोग जो है पब्लिक सिवाय नुकसान उठाने के उसके लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो ऐसे भी है, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने इन इस्लामी कवानीन को इख्तियार किया है। तो अरबी में एक बहुत मशहूर जुमला है, वो कहते हैं अल-वक़ायतु खैरुम मिन अल-विक़ायतु खैरुम मिन अल-इलाज, कि विकाया यानी बचना, परहेज करना इलाज से बेहतर है। आप इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रिवेंशन देन बेटर देन क्योर, या ऐसे ही कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यानी बचाव कर लेना, बचाव कर लेना ये इलाज करने से बेहतर है। आदमी जो है बचाव ना करके, नुकसान से बचने की तदबीर ना करके जो है बीमार पड़ गया, अब बीमार करके इलाज करे, उससे बेहतर यह है कि आप अपने आप को बीमारी से बचाने की कोशिश करें पहले। तो ये बीमार हो जाने में उसको नुकसान है, तो ये नुकसान जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन है हम कोशिश करें कि नुकसान से अपने आप को बचाएं, पूरी कौम को बचाएं, पूरी जो है पब्लिक को बचाएं। ये जिम्मेदारी है हुकूमतों की, ये जिम्मेदारी है अफराद की, हर किसी की अपनी ये जिम्मेदारी है। और यही आज का कायदा है कि हमें ये ऐसी शक्लें इख्तियार करनी है, ऐसे वसाइल और सोर्सेस इख्तियार करने हैं जिससे हम बीमारी से बच सकें, नुकसान से बच सकें, सैलाब से बच सकें, तूफान से बच सके। ये सारी चीज़ें हैं जो आफतें कहलाती हैं। ये आफतें जिसे आप आपदा भी कहते हैं, तो ये आपदा का जो टाइम होता है, पहले से कोई चीज़ हो जाने के बाद आप सोचना शुरू करें, पहले से उसके बारे में सोच करके ऐसा कुछ करें कि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। ये जिम्मेदारी है हर एक की। इसी को कहा यहाँ पर अरबी में क्या है कायदा, ये
الضرر يدفع بقدر الإمكان، جتنا ممکن ہے ہمارے لیے، جتنا کر سکتے ہیں ہم نقصان کو دور کریں گے، ضرر کو دور کریں گے، وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے اسے دور کریں گے جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے۔ ابھی سیلاب بہت آتا رہتا ہے، ابھی آپ سنے ہوں گے کہ جو ہے ابھی ادھر جو ہے حیدرآباد وغیرہ میں خوب بارش ہوئی ہے اور گھروں میں پانی بھر گیا ہے، کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ نقصان ہوا یا نہیں؟ آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے یہاں بھی کافی سیلاب آتا رہتا ہے، تو سیلاب میں کتنا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اس سیلاب سے، اس طوفان سے اپنے آپ کو کس حد تک بچا سکتے ہیں، اس کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں سورسز اختیار کر کے نقصان سے بچانا ہے۔ یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جب یہ پوری جو ہے ملک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی خاص اسٹیٹ اور صوبے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے پل بنائیں، لوگوں کے لیے جو ہے ایسے جو ہے چیزیں بنائیں کہ لوگوں کو اس طرح سے، اس طرح کی مصیبتوں سے، سیلاب کی ان مصیبتوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے جتنا ہے ہاتھ میں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم سارے جتن کر لیں گے، پھر بھی جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس کے نقصان سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نقصان سے بچنے کی ہر تدبیر کیجیے۔ تو تدبیر یہی ہے۔ اب یہ جو بارش ہو رہی ہے تو بارش کے پانی کو باہر نکالنے کے لیے صحیح نکاسی رہے گی، تو یہ اس کا حل ہے۔ جو ابھی پریشانی ہو رہی ہے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور جو ہے لوگوں کی موتیں ہو گئی، اس میں ساری چیزیں ہوئی، تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دے رکھی ہے کہ ہم اپنے امکان بھر پوری کوشش کریں۔ شہروں کے جو راستے ہوتے ہیں، راستوں میں پانی کو نکالنے کے لیے، پانی نکلنے کے لیے ہمیں جو ہے ایسی تدبیر کرنی ضروری ہے کہ جب بھی پانی آئے تو پانی فوراً تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ جب تیزی کے ساتھ نکل جائے گا تو گھروں میں پانی بھرنے کا اور اس طرح کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تالابوں کا ابھی کچھ صاحب جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی، لیکن اس میں لوگوں کے بھی کچھ جو ہے، لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تالاب جو تھے، گڑھے جو جہاں پہ پانی وغیرہ جمع ہو اکٹھا ہوتے ہیں، بارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ سب لوگوں نے پاٹ کر کے کیا کیا، گھر بنا لیے، تالابوں کو جو ہے پاٹ دیا، سب چیزیں لوگوں نے بھی کی ہیں، لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے ہم جو ہے ایسا نظام بناتے اور ایسا انتظام کرتے کہ بارش کا پانی فوراً نکل جائے اور پریشانی نہ ہو، بجائے اس کے ہم نے الٹے جو ہے مصیبت خود اپنے سر مول لے لی، یعنی اس قاعدے کے بالکل خلاف چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی میرے بھائیو، جو ہے ہماری شریعت جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نقصان کو، جو متوقع نقصان بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے جو نقصان، اس کو بھی سامنے رکھ کر کے ہمیں ایسے وسائل اختیار کرنے ہیں، ایسے ذرائع اختیار کرنے ہیں، ایسے سورسز اختیار کرنے ہیں کہ ہم اس نقصان سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اب جو ہے بارش تو ہوتی رہتی ہے، بارش تو ہونا ہے، فطری چیز ہے۔ اب اگر چھت ہماری خراب ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کوئی چیز ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
کیا ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کہ چلو ہوتی رہے گی، بارش ہوگی تو کیا ہے، یا یہ کہ بارش کا مہینہ آنے سے پہلے ہی، بارش کا موسم آنے سے پہلے ہی ہمیں وہ انتظام کر لینا چاہیے. سردی کا موسم آئے گا، بس آنے ہی والا. سردی کے موسم کے لیے گرم کپڑے کی ضرورت ہے، لحاف کی ضرورت ہے. ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں چلو کیا ہے اللہ کی مرضی جو ہے، اور ہم نے لحاف کا انتظام نہیں کیا، گرم کپڑوں کا انتظام نہیں کیا، سردی لگ گئی اور جان چلی گئی تو کہیں نہیں. شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ جس نقصان کا آپ کو ڈر ہے اس کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دے رکھے ہیں ان کو اپنائیے، اور اپنا کر کے اس نقصان کو اپنی طاقت بھر آپ کو دور کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہے اس کے لحاظ سے بچانا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے اندر جو سزائیں رکھی گئی ہیں، شریعت میں جو احکام ہیں، اس میں بہت زیادہ یہ اسی سے جو ہے تعلق ہے اس کا کہ اس کو سدن للذریعہ کہتے ہیں، کہ ان اسباب کو، ان جو ہے چور راستوں کو بند کیا ہے شریعت نے جہاں سے نقصان کا ڈر ہے، فساد کا ڈر ہے، بند کیا. اب آپ کہیں گے کہ شریعت میں اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ اس کا کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو. تو آپ کہیں گے کیوں منع کیا؟ مرد سفر کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ مردوں کے لیے الگ حکم، عورتوں کے لیے الگ حکم کیوں؟ سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، یہ نہیں سمجھتے کہ الضرر یدفع بقدر الامکان. اسی قاعدے سے تعلق ہے ان سب کا. تو شریعت کے بے شمار مسائل ہیں جن کا اس قاعدے سے تعلق ہے. کیا کہا جو ہے کہ ضرر کو، نقصان کو اپنے امکان بھر جتنا بھی ہمارے پاس طاقت ہے اس کے لحاظ سے اس کو دور کریں گے. ہاں ایک آدمی محرم اس کا ساتھ میں جائے گا تو جو لوگوں کی، ایسے ہوس پرست لوگ جو دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے، ساتھ میں عورت کے کوئی کیا ہے، محرم موجود ہے. تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ آدمی ہے، اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ جو ہے ہمیں جو ہے چھوڑے گا نہیں. تو ذرا جلدی ہمت نہیں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اکیلی عورت کو دیکھتے ہیں تو منچلے لوگ چھیڑنا شروع کر دیتے. تو یہ جو نقصان ہے، جو متوقع نقصان ہے، یعنی پاسبل ہو سکتا ہے یہ نقصان، اسی ہو سکتا ہے ہونے والے نقصان یا نقصان کا جو خدشہ ہے، جو اندیشہ ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر اس کو دور کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا، حکم دیا کہ اکیلی نہیں، کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے آپ کو جب سفر میں جانا ہے. تو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا. یہاں پر بھی لوگ یہی کہتے رہتے، کیا کہتے رہتے، کیوں آخر عورتوں کے لیے پردہ، مردوں کے لیے نہیں، ان کے لیے الگ حکم کیوں؟ وہ ان کی آزادی، جو چاہیں پہنے، جیسے چاہیں رہے. نہیں، اس میں ان کا اپنا نقصان ہے، اور اسلام نے یہ قاعدہ ہمیں دیا ہے کہ الضرر یدفع بقدر الامکان، کہ نقصان جتنا ممکن ہے، ہماری جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت بھر ہمیں اسے دور کرنا ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کیا رکھا گیا اس میں کہ پردے کے ساتھ جاؤ، تاکہ کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ کر کے، کوئی منچلا شخص اس عورت کو دیکھ کر کے اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا خیال اس کے ذہن میں نہ آئے. پردے میں چیز رہتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے عام طریقے سے آپ دیکھیں گے، آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ جو پردے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے چھیڑ خانی کے معاملے نہیں ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں
وہ لڑکیاں جن کے لباس صحیح نہیں ہوتے اور جو اپنی چال چلن سے، اپنے لباس سے، اپنے بول چال کے طریقے سے، اپنے ناز و انداز سے سامنے والوں کو دعوت دیتی پھرتی رہتی ہیں، تو ایسے ہی عورتوں کے ساتھ زیادہ چھیڑخانی کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام میں، اس کو کہتے ہیں سدن للذریعہ، اسی کو کہتے ہیں السیاسہ الشرعیہ۔ شریعت میں جو ہے اس کی مصلحتیں، لوگوں کی مصلحتوں کا خیال کر کے ہماری شریعت میں احکام رکھے گئے ہیں میرے بھائیو۔ اب بینک ہے، بینک کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ رکھا جائے، وہاں پر اس کے لیے کوئی جو ہے گن مین رکھا جائے، یہ کیوں؟ اے ٹی ایم کے پاس کیوں ایسا رکھنے کے لیے کہا گیا؟ آپ کہیں گے بھائی اسلام میں کہاں ہے یہ سب جو ہے، دلیل پیش کرو۔ اسلامی حکومت ہے اور اس نے یہ آرڈر پاس کر دیا کہ ہر اے ٹی ایم کے پاس ایک گارڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کہو گے کہاں سے لے کر کے آئے؟ وہ اصل میں یہی قاعدہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ الضرر یدفع بقدر الامکان۔ اب نقصان کو جو کہ متوقع ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ نقصان، تو اس نقصان کو جتنا ہم سے ممکن ہے ہمیں اسے دور کرنا ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کیسے؟ یہ کہ اب اے ٹی ایم ہے، ڈر کیا ہے اس میں کہ کوئی آ کر کے، اس میں پیسہ ہے تو کوئی آ کر کے چوری بھی کر سکتا، تو پیسے کو چوری کر سکتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے، اس نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو اللہ نے قوت دے رکھی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی گن مین کو وہاں بیٹھا دیں۔ حالانکہ پھر بھی ڈر رہتا ہے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا تو ہمیں کرنا ہے۔ جو وسیلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، جو سورسز ہیں ہمارے پاس، ہم انہیں کام میں لا سکتے ہیں، اس سورس کو استعمال کر کے ہمیں وہاں کسی کو متعین کرنا چاہیے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے اور نقصان سے، متوقع نقصان جو ڈر ہے جس نقصان کا، اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ سب اسی قاعدے کے تحت آتی ہے میرے بھائی چیز۔ میں آپ کو اتنی مثالیں آج دوں گا کہ آپ جو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ قاعدہ جو ہے تمام مسائل سے تعلق رکھتا ہے، شریعت کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کل جو ہے دیکھیے کسانوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کسانوں کے تعلق سے بڑا مسئلہ جو ہے، اب کسان بڑی محنت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ اب وہ کھیتی کیا، اس کی کھیتی، اس کا جو اناج اس نے اگایا، اس کو صحیح قیمت نہ ملے تو بیچارہ کتنا بڑا نقصان اس کے لیے نقصان۔ پھر اب وہ دیکھے گا کہ بار بار ہم تو کھیتی کرتے ہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اتنی محنت کرو فائدہ کچھ نہیں ملتا، بہت معمولی سی رقم ملتی ہے، چھوڑو یہ، چھوڑ کر کے ہم دوسرا کام کریں گے۔ ایسے ہی اگر سارے کسان کھیتی چھوڑ دیں گے تو کس کا نقصان ہے؟ یہ پوری قوم کا نقصان ہے، پوری قوم کا نقصان ہے۔ اب یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے، اس سے بچانا ہے پوری قوم کو، اس سے بچانا ہے پوری پبلک کو، اس سے بچانا ہے پورے کسان کو۔ تو اب حکومت کیا کرتی ہے؟ یہ کسان لوگ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے اس کو جو ہے اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ جو ہے ہمارا جو بھی ہم جو ہے پیداوار جو ہوتی ہے ہماری، اس میں کم سے کم جو قیمت کی، اس سے کم قیمت پر کوئی نہیں خریدے گا، کم سے کم قیمت کی تعیین ہو جائے۔ حالانکہ حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، یا اگر اسلامی حکومت بھی ہوتی تو اس میں بھی یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ آپ قیمتیں متعین کر دیجئے، تو آپ نے قیمت متعین نہیں کی کہ اس سے زیادہ میں اس کو نہیں بیچا جا سکتا، تو آپ نے متعین نہیں کیا کہ جو ہے لوگوں کو چھوڑا اس پہ کہ یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے یہ سب جو ہے کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی pہنچاتا ہے۔ قیمتوں کی تعین جو ہے آپ نے نہیں کی، تو قیمت کی تعین کرنا یہ جو ہے حاکم ارے پوروٹی بھول گیا وہیں پہ رکھا تھا۔
حاکم وقت کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے یہ، لیکن جہاں مسئلہ ہے کہ اگر قیمت متعین نہیں کی گئی تو یہ پوری پبلک کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، یا پوری قوم کو نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پھر حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ حکومت کیا کرے؟ قیمت متعین کر دے، لوگوں کو متوقع نقصان سے بچانے کے لیے۔ آج پیٹرول کی قیمتیں متعین ہوتی ہیں، ڈیزل کی قیمت متعین ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں ایک کیا ہوتا ہے، میگزیمم پرائز متعین ہے، اور قانون یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں اگر بیچے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں کی گئی ہیں کیوں کی گئی ہیں؟ لوگوں کو متوقع نقصان سے بچانے کے لیے۔ لوگ من چاہی قیمت لے لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں، تو لوگ بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں اس میں۔ تو لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے ایسی چیزیں جو بہت کثرت سے لوگوں کی وہ ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے وہ، اور ہر ایک کو اس سے سامنا پڑتا ہے، تو ایسی چیزوں کی قیمت اگر حکومت متعین کر دیتی ہے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ایک شریعت کا حکم ہے میرے بھائیو۔ یہ الضرر یدفع بقدر الامکان، جتنا ممکن ہے نقصان کو دور کیا جائے گا۔ آج کل کرونا کی بیماری کا مسئلہ چل رہا ہے، اب اس کے لیے جو ٹیسٹنگ کا مسئلہ ہے اس کا خرچہ لوگ منمانی جتنا چاہے اتنا خرچہ لے لے، تو ابھی گورنمنٹ متعین اگر کرتی ہے کہ 2000 سے زیادہ کوئی ٹیسٹنگ پر خرچہ نہیں لے سکتا پیسہ، تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ ہاسپٹلوں کے بارے میں خبر آئی کہ لوگ ہاسپٹل والے بھی من چاہا بل لوگوں سے وصول کر رہے ہیں کرونا کے نام پہ۔ تو ایسے موقع پر لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دوا کی قیمت بھی متعین کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے ٹیسٹنگ وغیرہ کا خرچہ باقاعدہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اس چیز کی ٹیسٹنگ کا پیسہ نہ لے، یہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں الضرر یدفع بقدر الامکان، جتنا ممکن ہو ہمارے لیے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ضرر سے بچانا ہے، نقصان کو دور کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ جی، اسی سے تعلق رکھتے ہیں ہر چیز میں سیفٹی کا خیال۔ آج ہر چیز میں سیفٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو سیفٹی کا پورا مسئلہ اسی قاعدے سے جڑا ہوا ہے۔ بس ہے تو بس کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ قانون بنایا کہ بس کے اندر یہ سہولتیں، اسکول بس ہے اس میں یہ سہولتیں ہونی چاہیے، اس میں فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، اس میں فائر کا یہ ہو جاتا ہے آگ وغیرہ کا مسئلہ، تو فوری طور پر اگر تھوڑی سی کہیں آگ ہے تو اس کو بجھانے کے لیے باقاعدہ سلنڈر وغیرہ چھوٹا سا رہنا چاہیے کہ فوری طور پر کوئی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے یہ سب چیزیں جو رکھی گئی ہیں، یہ جو نظام رکھا گیا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ الضرر یدفع بقدر الامکان، جتنا ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہم نقصان کو دور کر، جو نقصان کون سا؟ متوقع نقصان جو نقصان جس کے بارے میں ہمیں صرف توقع ہے کہ ہو سکتا ہے، جب گاڑیاں چلتی ہیں اس میں روڈ پہ تو یہ امکان بہرحال رہتا ہے کہ حادثات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس کا انتظام، اس کا انتظام تاکہ فوری طور پر یہ چیز کی جا سکے، فوری طور پر لوگوں کو جو فرسٹ ایڈ پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچایا جا سکے، اس کے لیے انتظام کر کے رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ الضرر یدفع بقدر الامکان۔ ہاسپٹل آپ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایمرجنسی رکھا گیا، یعنی ہر ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے، اور ایمرجنسی کے لیے الگ سے اس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ کیوں رکھا جاتا ہے ایمرجنسی کا؟
یہ اسی قاعدے کے تحت ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کے ان جو ہے قواعد سے دنیا والوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ تو فائدے میں ہے، جنہوں نے نظر انداز کر دیا وہ ابھی بھی نقصان جو ہے بھگت رہے، پریشانیاں ان کے یہاں بھی ہیں۔ تو ابھی کیا ایمرجنسی، اس میں نقصان، کون سا نقصان جو ہے دور کیا جائے؟ اب ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں علاج کے لیے، تو وہاں ان کے پاس مریض آتے رہتے ہیں، بیمار آتے رہتے ہیں، تو ان بیماروں کا بھی اپنا کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا جو ہے وقت ہوتا ہے، پہلے سے وقت لیے ہوئے ہیں، پہلے سے جو ہے کوئی اپائنٹمنٹ ہے، جو بھی شکل ہوتی ہے، یا ڈائریکٹ آئے تو ایک ترتیب کے ساتھ ان کو بیماروں کو بھیجا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں کبھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے۔ اب ایک جو ہے کیس آیا، ایمرجنسی کیس ہے، اب 1 گھنٹہ انتظار کریں گے تو جو ہے اپنی باری کے آنے کا، تو کیا ہے پریشانی۔ نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان کیا ہے؟ جو لوگ پہلے سے آئے ہیں وہ بیچارے کون سی غلطی کی ہیں کہ جو اسی ایمرجنسی کے نام پر جو بھی آتا جائے جو ہے وہ پہلے چلا جائے، تو پہلے سے جو آگے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہیں، ان کا بھی تو نقصان ہے یہ۔ تو اس کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ اس نقصان سے دور کرنے، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے کیا نظم ہوا کہ اس کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اور جو ایمرجنسی کیس ہو وہاں چلا جائے۔ یہ جو ترتیب سے چیز چل رہی ہے، لوگ اپنی باری سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنی ترتیب سے جاتے رہیں گے تو ان کا بھی کوئی نقصان نہیں، اور جو نیا آنے والا ہے ایمرجنسی کیس ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں، اور وہ اپنا ایمرجنسی میں جا کر کے دکھائے گا، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے میرے بھائیو، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی آپ جو ہے ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اب ٹرین میں سفر کرتے ہیں آپ، تو ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے کیا چیز جو ہے ہوتی ہے، اس میں ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اپنے ٹکٹ کی بکنگ کرا لیتے ہیں پہلے سے۔ کیوں ایسا ہے؟ الضرر يدفع بقدر الامکان، کر سکتے ہیں ہاں، یہ اس کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں۔ نقصان کیا ہے اگر پہلے سے بکنگ نہیں کرتے ہیں؟ اسی وقت سب لوگ گئے سامان وغیرہ لے کر کے کہ جو ہے ٹکٹ لیں گے اور جو ہے جائیں گے، پہلے سے بکنگ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو سیٹیں پڑی ہوئی ہیں، 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، کتنے آئیں گے کچھ پتہ ہے جو ہے ان کو؟ اب جو ہے گئے، جو ہے 1000 آدمی گئے، اس میں سے 500 آدمی کو سیٹ ملی، 500 ایسے ہی اپنا سامان لے کے واپس آئیں گے، کیا کریں گے؟ پوری تیاری کے ساتھ گئے اور سیٹ ہی نہیں ملی۔ آپ ہوائی جہاز سے سفر کرنے جاتے ہیں، پہلے سے بکنگ ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں، آپ کو اگر سیٹ کنفرم ہے تو جاتے ہیں، ورنہ نہیں جاتے۔ اب سب جائیں گے ایئرپورٹ میں، وہ جو ہے وہاں پر پھر جو ہے 50 آدمی کا کنفرم ہوا تو گئے، اور 50 آدمی پھر واپس گھر کو جائیں، تو یہ کتنی پریشانی کی بات ہے لوگوں کے لیے کہ سامان لے کے جائیں پھر واپس آئیں اور جو ہے ان کو سفر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس پریشانی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ پہلے سے بکنگ سسٹم رکھا گیا۔ یہی ہے، جتنا ہمارے پاس سورسز جو بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کو استعمال کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہیں استعمال کر کے لوگوں کو نقصان سے بچانا ہے، یہ ذمہ داری جو ہے۔ اب یہ اس میں ایک دوسرا نقصان ہے، وہ نقصان کیا ہے کہ اب ٹھیک ہے، اب جن کا جو ہے پہلے سے متعین ہے سفر کہ وہ جو ہے سفر کرنا ہے ان کو 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہے اپنا ٹکٹ پہلے سے بک کرا لے سکتے ہیں۔ لیکن جن کو ایمرجنسی آ گئی، فوراً جانا ہے، گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، فوراً گھر پہنچنا ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً گھر پہنچنا ہے، ایمرجنسی آ گئی، سفر کی ایمرجنسی، تو اب یہ تو سب پہلے سے بک ہے صاحب، کہاں جائیں گے یہ، کیسے جائیں گے؟ یہ ایک پریشانی کی بات۔ تو یہاں سے اب کیا مسئلہ آتا ہے
तत्काल सिस्टम बनाया। फिर क्या किया सरकार ने, तत्काल सिस्टम बनाया। ये तत्काल सिस्टम जो है ना, यानी कुछ सीटों को छोड़ दिया जाता है, उनके सीटों के बाकी रहते हुए ही ये लगा दिया जाता है कि अब जो है बुकिंग खत्म। यानी अब जो है कोई भी शख्स अगर टिकट पहले से बुक कराता भी है तो उसको सीट नहीं मिलेगी। वेटिंग में हो सकता है, जो उसकी वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगी। ये पहले से ही क्या हो जाता है, कुछ सीटों को छोड़ दिया जाता है कि अचानक तत्काल जिसे कहते हैं आप, इमरजेंसी में किसी को जाना हुआ तो वो जो है अपना जो है टिकट तत्काल में बुक करा करके सीट यही हासिल करके जा सकता है, लेकिन उसको पैसे ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। ये एक अलग मसला है, क्योंकि अगर ये ना करे गवर्नमेंट तो शायद हर कोई जो है अपनी खामखा की। अब हमारे यहाँ ये बड़ी परेशानी है ना, अमानतदारी अगर हो तो फिर इस्लामी जो निज़ाम है उसमें अमानतदारी को बड़ी अहमियत दी गई, इसीलिए कि कोई जो है इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। तो वहाँ पर ये बहुत जो है कि सेम पैसे में फौरी टिकट भी मिले और सीट मिले और आदमी जो है सफ़र करे। इस तरह से लोगों से नुकसान को दूर किया जा सकता है, और ये नुकसान से दूर करना, लोगों को बचा। शेख आप शेख आप म्यूट म्यूट है। शेख आप म्यूट हो गए। शेख आप म्यूट हो गए। इसमें ये चीज़ें जो है रखी गई हैं मेरे भाइयों। जो मैं अभी और भी मिसालें आपको दे सकता हूँ इस सिलसिले में नुकसान से बचने के लिए। आज जो कौमें अपने यहाँ अपने मुल्कों में, बड़े बड़े जो मुल्क हैं, मुल्कों में लोगों ने हथियार बना करके रखे हैं और बराबर हथियार बनाते रहते हैं। फौज अपने यहाँ बना करके रखी है और फौज की ट्रेनिंग होती है, हमेशा फौज तैयारी की हालत में रहती है। तो ये सब क्यों है? ये क्या है? इसी कायदे के तहत है मेरे भाइयों। कायदा क्या है? कायदे का मसला क्या है? कायदा ये है कि अद्दररु युदफ़अु बिक़दरिल इम्कान, जितना इम्कान है नुकसान को दूर किया जाएगा। यहाँ नुकसान का डर क्या है कि कोई भी जो है मुल्क अचानक हमला कर दे। अगर कहीं से अचानक हमला हो जाए तो हमारे पास उसकी पूरी तैयारी रहना चाहिए कि हम अपना दिफा कर सकें, अपना बचाव कर सकें। ये चीज़ें जो है, ये जो है इसको कहते हैं सद्दन लिज़रिया। इसको कहते हैं कि जो है वसाइल और ज़राए और सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए नुकसान से, आने वाले नुकसान से बचने के लिए। तो उसी से ये सब चीज़ें जो है रखी गई। इस्लाम में एक और जो है चीज़, जो घरों वगैरह के जो मसाइल हैं उसकी रोशनी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अब कुछ मिसालें जो है, हम तो बहुत मुल्क की मिसालें जो है बहुत पेश कर दिए, जो है कंट्री की मिसालें पेश कर दी, अब ज़रा सा घरों की मिसालें आपको पेश करते हैं। अब जो है घर के अंदर एक आदमी अपना घर जो है अपना हिस्सा बेचना चाहता है। अब हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अभी भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, तो एक आंगन होता है, उसी में पोर्शन अलग अलग होते हैं। कोई एक पोर्शन की तरफ एक भाई रहता है, दूसरे पोर्शन में दूसरा भाई रहता है, जबकि दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा एक ही होता है। वहीं से लोगों का एंट्रेंस जो है, और जो वहीं से लोगों को अंदर भी आना है बाहर भी जाना है, वो एक ही होता है, एक ही आंगन होता है, लेकिन अलग अलग पोर्शन होते हैं उसके। अब अगर किसी एक को अपना हिस्सा बेचना है उसमें से, तो वो बेच नहीं सकता जब तक कि अपने दूसरा जो दूसरे पोर्शन में जो रहता है उससे पूछ न ले, क्योंकि किसी और को अगर बेच देगा तो अब मसला क्या है यहाँ पर कि अब एक चीज़ होता है, नहीं, जो आम ज़ाब्ता और कायदा क्या है शरीयत में कि आदमी की मिल्कियत में जो चीज़ है वो बेच सकता है, उसका अपना हक है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे बेचे, उसकी मर्जी। ये जो है अपनी जगह पर बात है, लेकिन इसकी वजह से अगर वो जिसको चाहे बेच दे, वो आने वाला आदमी पता नहीं कैसा होगा, तो इसका जो पड़ोसी है और जो या कहिए कि दूसरे पोर्शन में रह रहा है उसको नुकसान पहुंचेगा अगर वो पड़ोसी अच्छा ना हुआ।
تو اس نقصان سے اس کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے اس بھائی سے یا اپنے اس رشتہ دار سے جو اسی کے ساتھ مکان میں دوسرے پورشن میں رہتا ہے پوچھ نہیں لے گا، تب تک اپنے گھر کو نہیں بیچے گا۔ اس کو بیچنا ہے تو پہلے اس کو پوچھے تاکہ وہ لے لے۔ اگر وہ جو ہے نہیں پوچھا اور بیچ دیا تو اب نقصان جو اس کو ہو سکتا ہے، جو وہاں رہتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جو پڑوسی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اس کو شفعے کا حق دیا ہے۔ شفعے کا حق کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جو ہے حاکم کے پاس جائے گا، بتائے گا کہ میں ایک پورشن میں رہتا ہوں، ایک پورشن میں یہ رہتا ہے، دروازہ ہمارا ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے آنا جانا ہے، اور اس نے جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر کسی کو بیچ دیا ہے، تو وہ حاکم کیا دے گا یہاں پر؟ حق اس کو حق شفاعت، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سامان، یہ جو جگہ بیچ دیا اس نے، یہ جگہ اسی قیمت میں اس شخص کو مل جائے گی جو دوسرے پورشن میں رہتا ہے۔ اور جو دوسرا خریدنے والا ہے، اگرچہ کہ اس کا خریدنا بیچنا مکمل ہو چکا تھا، پھر بھی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے کی جو ڈیل ہے، جو پہلے اس کو بیچ چکا تھا یہ آدمی کسی سے، اس کو کینسل کر دیا جائے گا، اور نئے سرے سے اسی پیسے میں یہ سامان اس شخص کو چلا جائے گا جو کہ دوسرے پورشن میں رہتا ہے۔ یہ کیوں رکھا شریعت نے؟ نقصان سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے گھر کے مسائل، شوہر اور بیوی شادی کے بعد، نکاح کے بعد اچھی طرح سے رہیں، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور اسی مقصد سے تو جو نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ اچھی زندگی بسر ہونی چاہیے، سکون کی زندگی ہونی چاہیے۔ شادی کا مقصد ہے کہ شوہر کو سکون ملے اپنی بیوی سے، لیکن گھر کا اگر ماحول اچھا نہیں ہے تو کب اس کو سکون ملنے والا ہے؟ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جو ہے جوڑے پیدا کیے، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت رکھی، اور جو ہے یہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت رکھی، رحمت کے جذبات رکھے تاکہ سکون ملے۔ لیکن اگر یہی شادی خانہ بربادی کا سبب بننے لگے، یہی شادی بے سکونی کا سبب بن جائے، اسی شادی کی وجہ سے گھر کے ماحول میں بہت تناؤ پیدا ہو جائے اور شوہر بالکل پریشان ہو جائے لے کر کے، تو اس کو شریعت نے حق کیا دیا؟ طلاق کا۔ یہ طلاق کیوں ہے؟ طلاق کا یہ حق کیوں دیا ہے شریعت نے؟ کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے میرے بھائیو، اس نقصان سے بچانے کے لیے جو شوہر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے جو ہے آدمی اگر ایسے ہی پریشان برابر رہا تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اس کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے جو ہے مال کی پریشانی ہو سکتی ہے، اور حتیٰ کہ دین کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بچانے کے لیے شریعت نے کیا رکھا اس کے لیے کہ بھائی اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ طلاق دے دو۔ بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں رکھا گیا اس کو، بلکہ اصل میں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، طلاق کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں۔ طلاق اسلام میں جو اسلام میں جو چیز رکھی گئی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے۔ یہ رحمت کیوں ہے؟ کہ جہاں انسان کو نقصان ہی نقصان ہو اس شادی کی وجہ سے، پریشانی ہی پریشانی ہو، تو اس پریشانی سے بچنے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ تو یہی حل ہے اس کا۔ تو ہم کو نقصان کو دور کرنا ہے اپنی طاقت پر۔ تو یہ شوہر کے نقصان کا مسئلہ ہوا، ایسے ہی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے نا۔ اگر بیوی کو اس کے شوہر کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اور شوہر اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر اس کا خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے، شوہر اس کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ نہیں کر رہا ہے، عورت ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حق دیا ہے
کہ ایسا کچھ معاملہ ہو تو نقصان سے بچانے کے لیے وہ خلا کی درخواست دے سکتی ہے، اپنے آپ کو اس شوہر سے الگ کرنے کی درخواست دے سکتی ہے اور خلا کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ طلاق اور خلا بھی میرے بھائیوں اسی جو ہے قاعدے کا، یعنی اس قاعدے سے جو ہے اس کا بھی تعلق ہے، جو ہے یہ نقصان کو دور کرنے ہی کے لیے رکھا گیا ہے، یہ طلاق بھی رکھا گیا اور اسی طریقے سے جو ہے یہ خلا کا جو ہے نظام بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ بھی نظام رکھا گیا شریعت کے اندر کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا مال برباد کر دیتا ہے، دوسرے کا مال ضائع کر دیا، اب کیا ہے ایسے موقع پر شریعت اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو ہر کوئی کسی کا مال جو ہے ایسے ہی برباد کرتا رہے۔ تو لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے قاعدہ دیا ہم کو، وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ اسی قاعدے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کا مال برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، خراب کر دے گا جو ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے بالکل جو ہے توڑ دے گا، کچھ بھی اس طرح سے جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کرتا ہے اگر، تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، یا تو وہی سامان، اس کے جیسا سامان مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اسے خرید کے دینا پڑے گا یا قیمت دینی پڑے گی۔ یہ نظام کیوں رکھا گیا ہے شریعت میں؟ لوگوں کو حتی الامکان نقصان سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر باپ اپنے بیٹے پر خرچ نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا ہے، اولاد کی خرچے کی ذمہ داری اور جو ہے بیوی پر خرچے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، اولاد پر خرچے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، نہیں خرچ کر رہا ہے، اور یہ جا کر کے اولاد اگر شکایت کر دے حاکم کو تو حاکم اس کو اس خرچے کے لیے مجبور کرے گا، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہ نقصان کیا ہے؟ اس سلسلے میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو یہ بچے بھوک سے مر جائیں گے، اس لیے اسے مجبور کیا جائے گا اولاد پر خرچ کرنے کے لیے۔ اسی سے تعلق رکھتا ہے میرے بھائیوں معاملات میں کہ اگر کسی شخص نے قرضے لے رکھے ہیں لوگوں سے، بہت لون لے لیا ہے، میں لون لفظ استعمال کروں تو یہ صرف قرضے کے لیے، وہ بینک کے والے لون کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ لون لیا ہے، لوگوں سے لیا ہے، قرضہ لے لیا ہے۔ تو قرضہ لے لیا ہے لوگوں سے، قرضہ لینے کے بعد اب اس کے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا یہ کہ واپس کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اب اس کا کیا آسان طریقہ ہے کہ بھاگ لو کہیں دوسرے ملک میں جہاں ہم کو جو ہے یہ لوگ جو ہے جن سے قرضہ لیا ہے یہ ہم سے وصول نہ کر پائیں۔ ایسا کر سکتا ہے نا آدمی کی قرضہ وغیرہ لیا اور بھاگ لیا، تو اب لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو اس نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ چیز رکھی ہے۔ اسی قاعدے کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس پر سفر کی پابندی عائد کر دی جائے گی کہ وہ سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگوں کا قرضہ واپس نہ کر دے۔ اس پر پابندی عائد کر دی جا سکتی ہے کہ اپنا کوئی سامان وہ بیچ نہیں سکتا جو اس کے پاس پراپرٹی وغیرہ ہے جب تک کہ وہ لوگوں کا پیسہ واپس نہ کر دے۔ اگر پھر بھی نہیں کرتا ہے تو بیچ کر کے بھی لوگوں کا پیسہ واپس، کیونکہ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ پراپرٹی وغیرہ رہے تو اس کو بیچ کر کے لوگوں کا قرضہ چکایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں شریعت نے؟ اسی کو کہتے ہیں سدن للذریعہ، اسی کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ عربی میں، اور یہ اصول فقہ میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہی آج کا قاعدہ بھی ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ الضرر یدفع بقدر الامکان، جتنا ممکن ہے نقصان سے لوگوں کو بچایا جائے گا۔ ہر وہ نقصان جو کہ ممکن ہے، اندیشہ ہے جس کا، اور تو ہمارے پاس جتنی بھی طاقت ممکن ہے جو اپنی طاقت کو کام میں لاتے ہوئے اس نقصان سے لوگوں کو
بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اب آخری جو ہے بات ہماری اس جو ہے قاعدے کی شرح کی، یہ آخری بات ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سدن للذریعہ یا سد الذرائع جو ہم کہتے رہتے ہیں، یہ قاعدہ عربی الفاظ ہے۔ سد الذرائع اس کا مطلب کیا آتا ہے کہ ذرائع کو کی پابندی لگانا، اس کو روکنا، ہر وہ جو ہے سبب، ہر وہ وسیلہ، سورس جو نقصان کی طرف لے جانے والا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کو بند کرنا اور اس پر پابندی لگانا، یہ شریعت میں 1/4 مسائل سے اس کا تعلق ہے۔ شریعت، پوری شریعت سے 1/4 مسائل سے اس کا تعلق۔ کتنی زیادہ مسائل ہوں گے یہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1/4 مسائل شریعت کے اسی قاعدے سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ سینسر بورڈ ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ حکومتوں میں آپ دیکھیں گے، میں صرف یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سینسر بورڈ ہوتا ہے۔ سینسر بورڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی چیز جو کہ جو ہے یہ میڈیا وغیرہ میں آنی ہے، یا جیسے فلمیں وغیرہ آج کل بناتے ہیں لوگ جو ہے، تو میں اس کو جائز ہے بول کے وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہے بہت ساری جو ہے اسلامی جو کنٹریز ہیں نا، وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ آپ سعودی وغیرہ میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ سیریز جو ہے ان کے یہاں بھی چلتی ہے، اس طرح کے سیریل بنتے رہتے ہیں۔ تو کبھی اسلامی تاریخ کے سیریل ہیں، مختلف سیریل، وہ بھی جو ہے ان کے یہاں چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اسلامی جو ہے حکومت ہے، اب جب کوئی سیریل بنا رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز بنا رہا ہے، تو اس میں کہیں کوئی غلط چیز نہ آ جائے، اس کے لیے ایک سینسر بورڈ رکھا۔ کس لیے رکھا یہ؟ تاکہ اس میں کہیں کوئی بے حیائی کی چیز یا جو ہے کوئی غلط چیز ہو تو اسے نکالا جا سکے۔ یہ کیا ہے؟ سدن للذریعہ، یعنی الضرر یدفع بقدر الامکان، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، لوگ جو ہے اسی کو صحیح سمجھ کر کے اسی کے مطابق جو ہے لوگ جو ہے سمجھنے لگے کہ یہی تاریخ ہے اور یہی ہسٹری ہے، اسلامی ہسٹری ہے، تو غلط ہو جائے، غلط پیغام چلا جائے گا۔ اس لیے اس کے نشر ہونے سے پہلے ہی باقاعدہ جو ہے سینسر بورڈ ہو جو ایسی تمام غلط چیزوں کی چھٹائی کر سکے۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیو جو ہے، یہ اس کو رقابہ بھی کہتے ہیں عربی میں، تو یہ چیز جو ہے رکھنی ضروری ہے۔ سینسر جو ہے، سینسر بورڈ وغیرہ، تو کہ نگرانی کرے اس طرح کی چیزوں کی کہ کوئی غلط چیز لوگوں میں نہ پھیل جائے۔ ابھی انٹرنیٹ پر ہر طرح کی برائی موجود ہے، اب لوگوں کو انٹرنیٹ سے روکنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انٹرنیٹ سے سارے کام ان کے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی حکومتوں کی طرف سے اگر ایسی کوئی کمیٹی بنایا جائے، جیسے ابھی میں نے کہا کوئی سینسر بورڈ وغیرہ ہو، کوئی رقابہ نگرانی کی کوئی کمیٹی ہو، کہ ایسی تمام ویب سائٹ جس میں مکمل طریقے سے بے حیائی ہے، ویسے تو بے حیائی ہر میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جو مکمل بے حیائی والے ہیں ان پر باقاعدہ پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ اس سے جو نقصان، اخلاقی نقصان ہے، دین کا جو نقصان ہے لوگوں کا، اس نقصان سے حتی الامکان لوگوں کو بچانے کے لیے یہ پابندی ضروری ہے۔ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے یہ کرنا، خاص طریقے سے جو اسلامی حکومتیں ہیں دنیا میں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو نقصان سے بچانا ہے۔ یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے، اخلاقی نقصان ہے یہ، اور یہ دین کا نقصان ہے۔ اس سے بچانے کے لیے باقاعدہ اس طرح کی تمام ویب سائٹ اور اس طرح کے تمام پروگراموں پر پابندی لگنی چاہیے، اس قاعدے کے تحت جو ابھی قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور مصالح مرسلہ جو اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اس کے لحاظ سے باقاعدہ ان سب پر پابندی لگنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ قاعدہ تو ہم نے آپ کے سامنے اس کی شرح پیش کر دی، مثالیں بھی بہت ساری دیں آپ کو، اور اسی میں وقت بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ بھی چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن اسی میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، یعنی بالکل 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں تو سوال کیجیے۔ جی جنید بھائی، نہیں شیخ، آج کوئی سوال نہیں۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہاں
बात तो समझ में आ गई ना पूरे तरीके से? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सईदुर रहमान बोल रहा हूँ, मैं आपका तालिब इल्म जामिया इस्लामिया सनावी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई साहब जो है आपको देख करके भी और जो है आपसे जो है मिल करके भी। माशाअल्लाह जो है बहुत खुशी की बात है जो है सईदुर रहमान आप सनाबिल में पढ़े थे और जो है जी 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 जेएनयू में आप जो है पढ़ रहे थे जी जी और अभी जी शायद कलकत्ते में जामिया जी कलकत्ता जामिया आलिया में शायद आप वो जी जी प्रोफेसर जी हैं या जी जो जी भी। जी। हाँ ऐसे मैं ही तो है ना? जी मैं तो मतलब उसी वक्त जामिया इस्लामिया सनाबिल में मुझे पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट हाँ लेटर मिल चुका था और मैंने आपसे हाँ मशवरा किया था कि शेख मैं अभी पढ़ाने लग जाऊं या आगे हाँ बढ़ूं, तो आपने मुझे कहा था कि नहीं आपकी अभी उम्र है, आप पढ़िए। तो फिर आप ही हाँ। को मशवरा था कि मैं आगे वो बढ़ता तो अल्लाह ताला जो है जाऊं। काम में आ गया, चलिए अच्छी बात है ना। वो खामखा मदरसों में रहते तो मदरसों के हालात तो आप जानते ही हैं क्या हालात हैं जो है, किस तरह का माहौल होता है, इस्तिगलाली जहनियत कैसी है और जी जी नुकसान पहुंचाने और लोगों को जो है आगे न बढ़ने देने का जो उनका मिजाज होता है, तो उन सब से छुटकारा मिल गया तो अच्छी बात है ना। ये जो है बहुत जी अच्छी खुशी की बात है ये। जी 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 जी। और उस जमाने में एक तकरीर आपकी सुनी थी कि इज्तिमाई शऊर के ऊपर जो बहुत ही जी जी मतलब हंगामा हो गया था, मतलब उसी को उस तकरीर को लेकर के मतलब जी हाँ जी टीचरों हाँ में थोड़ी सी मनफी हाँ मतलब अंदाज में लिया था। तो हाँ हाँ वो इज्तिमाई शऊर वाली तकरीर थी, उसका असर आज भी जो है इस कायदे के साथ अगर जोड़ा जाए तो वही इज्तिमाई शऊर का जो है एक दर्स जी हाँ मिलता जी हाँ है जी आजकल के। जी हाँ जी हाँ जी खैर एक सवाल मेरा छोटा सा ये है कि वो जो 70,000 मोमिनों के बारे में है कि बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, अल्लदीन ला यस्तरकून है और क्या ला यततय्यरून, इस तरह 3 चीजें उसमें है। यहाँ जी हाँ जी हाँ वो जी हाँ तो ये सद्दे जराए जो है, आदमी जब बीमार पड़ता है तो पहली कोशिश होती है कि डॉक्टर दिखाए, वो जी हाँ जी जल्दी हाँ से जल्दी शिफायाब हो। लेकिन जी हाँ इस जी हाँ। हदीस में कहा जा रहा है कि जो मतलब तदावीर इख्तियार नहीं करते हैं, इस्तिरका रुकिया नहीं, इस इख्तियार नहीं हदीस का करते ये हैं। मतलब नहीं है असल में। इस हदीस के माने जो बयान किए गए हैं, लोगों ने जो बयान किए हैं उसमें कई कौल है, कई राय है लोगों की। लेकिन मेरा जो अपना ये है कि इसमें ओपिनियन यही है कि जो मैंने इस राय को बेहतर समझा है, चीनी भी आएगा दूसरों की ही राय है, लेकिन ये राय मैं बेहतर समझता हूँ कि इस आयत से मुराद ये जो हाँ हराम का इलाज है, जो गलत रुकिया होता है, रुकिया शरैया जो है वो रुकिया नहीं, बल्कि रुकिया गैर शरैया जो लोग आम तरीके से करते हैं, ये उसके बारे में है बात। क्योंकि जायज इलाज करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। क्या यार समझ रहे हैं मेरी बात? यस यस यस, हाँ समझ तो गया। इसकी रोशनी में फिर आपको ये जो है हदीस उसके खिलाफ नहीं लगेगी। मतलब तवजीह करनी पड़ेगी इसकी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, फिर बस किया जाए। जी, एनी मोर हाँ क्वेश्चन? हमारे जो है हाँ मैं बस पूछ करें रहा हूँ। साहब। जी जी आफाक मेरे ख्याल भाई। से जी मेरे ख्याल से कोई हाँ जी सवाल नहीं है जी, कोई। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।